أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سورة المؤمن پارہ نمبر 24 آیت نمبر 60. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. رواہ ترمذی. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا احدکم فلا يقول اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت ليازم المسألة فإن الله لا مكره له. رواه البخاري. معزز اکابرین جماعت و سامعین کرام، ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی، ثنا اور خوبی، تعریفات اور تسبیحات اس رب ذوالجلال والاکرام عبد لا دوال لا مثال لا لد له ولا مثل له ولا ذل له کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو انسانوں کی دلوں کی دھڑکن کی آواز کو سمجھتا ہے، جو انسانوں کے دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی دعاؤں کو سنتا ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. اس دعا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا هو العبادہ، اور دعا ہی عبادت ہے. اس دعا کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بہت ساری چیزوں کی تعلیمات دی کہ ہمیں اللہ سے دعا کیسی کرنی چاہیے، دعا مانگنے کے طریقے کیا ہے، اس کے شرائط کیا ہے، دعا کی مقبولیت کا طریقہ کیا ہے، اور ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں. ان ساری چیزوں سے متعلق وضاحت حدیث پاک کے اندر موجود ہے. انشاءاللہ میں اسی موضوع کی وضاحت کروں گا. دعا کی اہمیت اور اس کی ضرورت، اس کی افادیت. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور آپ کے رب نے یہ کہا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو ہماری عبادتوں سے استکبار کرتے ہیں، جو ہم سے دعائیں نہیں مانگتے، جو ہماری عبادتیں نہیں کرتے، ان الذین یستکبرون، یہ لوگ تکبر کرنے والے ہیں، یہ لوگ گھمنڈ کرنے والے ہیں. سیدخلون جہنم داخرین، ہم اسے ذلیل و خوار کرتے ہوئے عنقریب جہنم میں ڈال دیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے اس ٹکڑا کے اندر ہمیں اور آپ کو پیغام دیا وَإِذْ قَالَ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اللہ فرماتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ اپنے رب کو پکارو، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں. اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو ہماری آواز، جو ہماری فریاد، جو ہماری دلوں کی دھڑکنوں کی آواز کو سننے والا ہو. اور سننے والا ہی نہیں، استجب لکم، میں سن کر قبول کرنے والا ہوں. اس کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، لیکن آج ہم اللہ کو چھوڑ کر
غیروں سے دعائیں کراتے ہیں، غیروں سے دعائیں مانگتے ہیں، غیروں سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، من لا يستجیب لهم یوم القیامت وهم عن دعائهم غافلون۔ اللہ نے اعلان کر دیا اللہ کو چھوڑ کر آپ دوسروں کو پکارتے ہیں، من لا يستجیب لهم، وہ آپ کی پکار کو سننے والا نہیں، یوم القیامہ، یوم الى قیامہ، قیامت کا دن تک۔ کیوں؟ وهم عن دعائهم غافلون، اس لیے کہ وہ تمہاری دعاؤں سے غافل ہے، تمہاری آواز سے غفلت برتنے والا ہے، یعنی وہ تمہاری آواز کو، تمہاری پکار کو نہیں سنتا۔ ایک وجہ آج ہماری دعا کی قبول نہ ہونے کی یہ بھی وجہ ہے کہ آج ہم اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اور قرآن نے اعلان کر دیا من لا يستجیب لهم یوم القیامت وهم عن دعائهم غافلون، وہ قیامت کی صبح تک تمہاری آواز کو قبول نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہاری آواز سے غافل ہے، اسے کچھ پرواہ نہیں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں صرف اللہ کو ہی پکارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دعا ایک عبادت ہے، جس طرح سے پنجگانہ نمازوں کا ہم اہتمام کرتے ہیں فرض سمجھ کر، ہمیں دعاؤں کا اہتمام بھی اسی انداز میں کرنا چاہیے۔ اس لیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، ہمیں دعاؤں کے معاملہ میں کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ دعا ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وہ عظیم پیار دیا جس کی بنا پر بڑی بڑی جنگیں فتح ہو گئی، ہارنے والی جنگیں جیت گئی۔ ساری امیدیں ختم ہو جانے کے بعد اللہ کی ذات پہ مکمل یقین تھا، صحابہ نے دعا کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، اور اللہ نے آپ کی دعاؤں کو قبول کیا۔ یہ دعا کا تو نتیجہ تھا ہزاروں کی تعداد میں 313 نہتے مسلمان اس صاحبان کے نیچے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو پکارا، اللہ سے دعائیں کیا، سجدے میں گر گئے، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ اور قرآن نے کہا انی استجب لکم ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری آواز کو سننے والا ہوں۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دل کی گہرائی اور گہرائی سے اپنے رب کو پکارتے رہیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہیں۔ دعا کے اندر وہ تاثیر ہے جو ہماری تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ آئیے حدیث ملاحظہ ہو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں لا يرد القضاء الا دعا، تقدیریں نہیں لوٹائی جاتی سوائے دعا کے، ولا يزيد في العمر الا البر، اور عمر کے اندر اضافہ نہیں ہوتا مگر نیکیوں کا ذریعہ۔ تو میرا موضوع بحث ہے کہ دعا لا يرد القضاء الا دعا، کہ تقدیر نہیں بدلی جاتی ہے سوائے دعا کے، یعنی تقدیر میں اللہ نے جو فیصلہ کر دیا اس فیصلہ پہ ہمیں یقین رہنا چاہیے، ایمان لانا چاہیے۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے رب العالمین نے بندوں کی تقدیر کو لکھ دیا۔ تو ہمیں نمبر ایک ہمیں تقدیر کے اوپر ایمان لانا چاہیے، لیکن تقدیر میں کیا لکھا ہے وہ مجھے نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے دعائیں کرتا ہے، 2 دن 4 دن 10 دن یا کچھ ایام تک کیا، اور وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا ہے، وہ نماز کی پابندیاں نہیں کرتا، روزہ نہیں رکھتا، یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے تقدیر میں لکھا ہوا۔ ارے بھائی یہ کون سی بات ہے؟ یہ اس کا علم تو کسی کو نہیں ہے۔ تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہمارا یہ کہنا کہ بس اللہ جب ہدایت دے دے گا تب ہم مسجد آ جائیں گے، ہم نماز پڑھنے کی ہماری تقدیر میں ہی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھے گا، یہ کون تعلیم دیا؟ یہ عقیدہ باطلہ ہے۔ تقدیر کے بارے میں یہ فیصلہ لینا کہ میری تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوا، اس کا علم آپ کو نہیں۔ اگر ان کا لکھا ہوا بھی ہوگا تو کیا ہوا؟ آپ دعا کرو، حبیب پاک
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا يرد الدعاء لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیریں نہیں لوٹائی جاتی ہے، تقدیر کے اندر چینجنگ نہیں ہوتا ہے سوائے دعا کے۔ ان کے آپ کے کہنے کے مطابق کیا ایسا لکھا ہوا نا کہ ایسا نہیں، آپ دعا کرتے رہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا کے ذریعہ وہ رب جو تقدیر لکھنے پہ قادر ہے، وہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کی وجہ سے آپ کی تقدیر کو بدلنے پہ بھی قادر ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ دعاؤں کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہماری تقدیر کو بھی بدل سکتا ہے، ورنہ ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے اس کا علم ہمیں نہیں ہے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیریں نہیں لوٹائی جاتی ہیں سوائے دعاؤں کے۔ تو پتہ چلا کہ دعاؤں کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالی ہماری تقدیر کو بھی بدل سکتا ہے، اسی لیے ہمیں دعا کے معاملہ میں جلد بازی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہوتا ہے ہم لوگ دعا کرنے کے لیے آتے ہیں اور بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے جب کوئی آدمی دعا کرنے کے لیے بیٹھے فلا یعجل، تو جلد بازی نہ کرے، جلدی نہ کرے، چونکہ جلد بازی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول نہیں۔ آپ دعا کرتے رہے یقین کے ساتھ، یقین اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہی ہے، نہیں کرے گا امپاسبل، ناممکن سی بات ہے۔ دعا کے قبولیت کے الگ طریقے ہیں، ساری امیدیں ختم ہو جانے کے بعد بھی آپ رب ذوالجلال سے دعا کرو، جو چیز ناممکن ہے وہ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ کب؟ جب رب چاہے تب دعاؤں کے ذریعہ۔ سورہ مریم کو پڑھ جائیے، اشارہ میں کر رہا ہوں، سورہ مریم کو پورا پڑھیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے خفیہ طور پہ رب سے دعا کیا اور کہا کہ اے رب العالمین میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن میں تجھ سے دعا کر کے کبھی نا امید نہیں ہوتا ہوں، اے اللہ میری دعا کو قبول کر لے۔ کیوں؟ یارثنی ویرث من آل یعقوب، اے اللہ تاکہ وہ یعقوب آل یعقوب کا وارث بن سکے، اے اللہ تاکہ وہ دین کا وارث بن سکے، اے اللہ تم مجھے ایک اولاد دے دے۔ خود کہہ رہا سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں اور بوڑھا بھی ہو چکا ہوں۔ اللہ نے کہا فرشتہ جا فرشتہ بشارت سنا دے۔ بشارت سنایا اور کہا جا بشارت سنا دے اور اس لڑکے کا نام یحییٰ ہوگا۔ اب اپوزٹ دیکھیے، زکریا علیہ السلام کو اللہ نے خوشخبری سنائی، کہا آپ کو ایک لڑکا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس سے پہلے ایسا نام کسی کا نہیں رہا ہوگا، قرآن نے کہا۔ اب اپوزٹ دیکھیے، زکریا علیہ السلام نے کیا کہا، یا رب اے رب العالمین، اے اللہ تبارک و تعالی میرے لیے اولاد کیسے ہوگا جبکہ میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں اور میری بیوی باج ہو چکی ہے، اولاد ہونے کے سارے نشانات ختم ہو چکے ہیں، اے رب لیکونا، اے اللہ یہ میرے لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ اب اس سال میں میرے لیے اولاد ہو؟ تو اللہ نے کہا یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ تو اللہ نے کیا اس ٹکڑے کے اندر یہ پیغام دیتا ہے کہ زکریا علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں اور بشارت میں بھی کہہ بھی رہے ہیں، اے اللہ میری بیوی بھی باج ہو چکی ہے، اللہ اکبر، باج ہو چکی ہے، اولاد دینے کی صلاحیت نہیں ہے، میرے بال بھی سفید ہو چکے ہیں اور میں تو بوڑھا ہو ہی چکا ہوں، کیسے ہوگا؟ کہا یہ اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ نے دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگتے ہوئے ہمیں تھکنا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری دعاؤں کا بدلہ اور ثمرہ ضرور بھی ضرور دے گا۔ اور آگے چلیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا احدکم فلا يقل اللهم اغفر لي ان شئت۔ حضرت ابو ہریرہ، بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی دعا کرنے لگے فلا یقل، تو یہ نہ کہے اللہم اغفر لی ان شئت، اللہم ارحمنی ان شئت، اے اللہ اگر تو چاہے تو معاف کر دے، اے اللہ اگر تو چاہے تو رحم و کرم کر، لیاسم المسئلہ، مجھے یقین کے ساتھ
اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی چیز روکنے والا نہیں ہے. اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم جب رب سے دعا کرنے لگے تو ہم یہ نہ کہے اے اللہ تو چاہے تو معاف کر دے، تو چاہے تو رحم و کرم کر. ایسا نہیں، ہمیں یہ دعا مانگنی ہے کہ اے رب العالمین میں گناہ گار ہوں، اے اللہ ہم سیاہ کار ہوں، اے اللہ ہم گناہوں سے لت پت ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے رب العالمین تو ہمارے اوپر رحم و کرم کر. ایسی دعا کرنی چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ چاہے گا ہم گناہ گار ہیں، اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، اللہ چاہے گا تو معاف نہیں. ہمیں یہ دعا کرنی ہے توبہ کرنے کے بعد. دعا کی شرائط میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ گزشتہ گناہوں سے تائب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر لیعزم مسئلہ پوری یقین اور یقین کامل کے ساتھ دعا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے والا اور سننے والا ہے. تو اس طرح کے کیوں اللہ رب العالمین کو کوئی چیز روکنے والا نہیں. جتنا مانگو اللہ اتنا دے گا. اللہ کے دربار میں اللہ کے خزانے میں کوئی کمی آنے والا نہیں. بندوں کے خزانے میں کمی ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا ہے، اللہ سے نہیں مانگتا ہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے. اس کے برعکس بندوں کی صفات یہ ہے کہ جب بندہ بندوں سے مانگتا ہے تو بندہ ناراض ہوتا ہے. کیا پتہ چلا؟ اللہ سے ایک بار نہیں 1000 بار مانگو اللہ ناراض نہیں ہوگا. اور اللہ کے بندوں سے 1 سے 2 بار مانگ لو وہ ناراض ہو جائے گا اور کہے گا بار بار مانگتا ہے تو. لیکن رب کہتا ہے، بس رب اور بندہ میں یہ فرق ہے کہ مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور نہیں مانگنے سے اللہ کا غضب و غضب نازل ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے. اب بندے کی صفات یہ ہے کہ بندہ سے مانگنے سے بندہ ناراض ہو جاتا ہے. بس رب اور بندہ میں یہی فرق ہے. لہذا ہم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کی گہرائی کے ساتھ دعا کرے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اور دعاؤں کے ذریعہ بڑی بڑی مصیبتیں دور ہو جاتی ہے. دعاؤں کے ذریعہ بڑے بڑے فتنے کا خاتمہ ہو جاتا ہے. دعاؤں کے ذریعہ بڑی بڑی کامیابیاں حاصل ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ساری دوائیوں ایک طرف ڈاکٹر نے کہہ دیا اب کچھ آگے چانسز نہیں ہیں، بس رب کے اوپر ہے. ہم نے دعا کیا لا علاج بیماری، ڈاکٹر نے لکھ دیا کوئی علاج نہیں. اللہ سے دعا کہ بہت سارے ایسے پیشنٹ ہیں اللہ سے دعا کہ بغیر دوا کے وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے. تو دعا کے ذریعہ بڑی بڑی بیماریوں کا بھی خاتمہ ہوتا ہے. دعاؤں کے ذریعہ ہمیں بڑی بڑی کامیابیاں بھی ملتی ہیں. دعاؤں کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے جنت کا بھی وعدہ کیا ہے. دعا کے معاملہ میں ہمیں کبھی چکنا نہیں چاہیے اور دعا کے معاملہ میں ہمیں کبھی جلد بازی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ سے جو بھی دعا کریں گے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. صحیحین کی روایت ہے، حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو ان کی دعاؤں کو 3 طرح سے قبول کرتا ہے. نمبر 1 سن لیا. نمبر 1 کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سے جو چیز مانگتا ہے وہی مل جاتا ہے. نمبر 2 کبھی ایسا ہوتا ہے زاد آخرت کو تیار کرتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آنے والی بڑی مصیبتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچا لیتا ہے. ان 3 طریقوں سے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. یہ بتلا رہی ہے نمبر 1 کہ ہماری دعائیں رد نہیں ہوتی. بس چلیے اس کی تشریح میں چلتے ہیں کہ کبھی کیا ہوتا ہے بندہ رب سے جو چیز مانگتا ہے رب وہی چیز دے دیتا ہے. تو بندہ یہ سمجھتا ہے ہم نے رب سے مانگا، رب نے ہماری مراد کو پوری کر دیا.
نمبر 2، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے جو چیز مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں نعم البدل آپ کے لیے آخرت میں تیار کر کے رکھتا ہے، اور جب میدان محشر کو قائم کیا جائے گا اس آخرت میں آپ کو اس دعا جسے اللہ نے قبول کر لیا اور آپ کے فائدے کے لیے جو دعا مانگ رہے تھے اس سے نعم البدل اللہ آخرت کے لیے رکھ لیا، قبول ہو گئی۔ نمبر 3، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی بڑے حادثے کے ہم شکار ہونے والے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم جا رہے کسی ہائی وے پہ، کہیں بھی عام راستے پہ، ادھر سے 100 کی اسپیڈ میں 4 ویلر آ رہی ہے، گاڑی آ رہی ہے، ہمارا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، ہم اس گاڑی سے ٹھوکر کھا کے ہماری موت جگہ پہ واقع ہو جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ دعا وہاں آ کر آڑ بن جاتی ہے، یہ دعا وہاں آ کر آپ کو بڑے ایکسیڈنٹ سے روک دیتا ہے، اور آپ کی موت یقینی ہونے کے باوجود بھی آپ کی موت نہیں ہوتی ہے، آپ کے جسم پہ کوئی خراش نہیں آتا ہے اور آپ بچا لیے جاتے ہیں۔ کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 4 آدمی بیٹھے ہوئے، گاڑی پوری پلٹ گئی، 4 ویلر پورے طریقہ سے پلٹ گیا، ڈرائیور بھی مر گیا، 4 میں 3 آدمی مرا، ایک آدمی جو 5واں تو بچ گیا، جبکہ بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ نے جو دعا کی اللہ تعالیٰ اس بڑی مصیبت سے آپ کو نجات دیا۔ تو پتہ چلا کہ بندے مومن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو ان کی دعاؤں کو قبول رد نہیں کرتا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم دعا کریں اللہ سے دل کی گہرائی اور گہرائی سے۔ ہمارے جسم کے اندر جو خوراک ہے وہ حلال ہونا چاہیے۔ اگر ہم حرام کھاتے ہیں، دن و رات ڈاکہ زنی کرتے ہیں اور پھر اللہ سے دعائیں کریں گے، اللہ ہماری دعاؤں کو کہاں سے قبول کرنے والا ہے۔ دعا کے شرائط میں ایک بات یہ بھی داخل ہے، آپ کا لباس بھی حلال ہو، آپ کا پوشاک بھی حلال ہو، آپ کا خوراک بھی حلال ہو، یعنی آپ حلال ہو، تب اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور چلیے آگے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن الى آخر الحدیث، رواه ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 طرح کے لوگ مستجاب الدعوات ہیں جس میں کوئی شک نہیں، یعنی ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ دعوت الوالد علی والد علی ولدہ، دعوت المسافر و دعوت المظلوم۔ نمبر 1، دعوت الوالد علی ولدہ، والد کی دعا اولاد کے حق میں، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا، 3 طرح کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے۔ اس میں نمبر 1 دعوت الوالد علی ولدہ، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں۔ پتہ ہی چلا کہ ماں باپ کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی اولاد کی حق میں زیادہ ہی قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہر نوجوان کی، ہر لڑکے لڑکیوں کی ذمہ داری ہے اپنے بوڑھے ماں باپ سے دعائیں لیا کرے، انہیں ایذا دے کر انہیں ستائے نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعائیں اولاد کی حق میں قبول ہوتی ہے۔ آپ دوسری طرف چلیں، جس طرح سے دعائیں قبول ہوتی ہیں ویسے ہی ماں باپ کی بد دعائیں بھی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ آئیے دلیل اس طرح، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدعوا على اولادکم ولا تدعوا على انفسکم ولا تدعوا على اموالکم الى آخر الحدیث، رواه ابو داؤد۔ حضرت جابر بن عبد اللہ
رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدعوا علی اولادکم، اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو، ولا تدعوا علی اموالکم، اور اپنے مال کے لیے بد دعا نہ کرو، ولا تدعوا علی انفسکم، اور اپنے آپ کے لیے بھی بد دعا نہ کرو، کیونکہ کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کی دعا اور بد دعا دونوں کو قبول کر لیتا ہے۔ اب اس پہ غور کیجیے، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، ماں باپ اولاد کے لیے بد دعا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کچھ ناکارہ اولاد ایسا ہے جو اپنے ماں باپ کو اس قدر ستاتا ہے، اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، اپنے ماں باپ کے اوپر لعن طعن کرتا ہے، نہ جانے کس انداز سے اس کے ساتھ پیش آتا ہے۔ ماں باپ تنگ آ کر اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرتا ہے، اور کبھی یہ بھی کہہ دیتا ہے اللہ تو مجھے اولاد نہیں دے رہا، یہ بہتر تھا، اے اولاد ایسی اولاد کو ہلاک کر دو، اے اللہ یہ میری اولاد کسی ٹرین کے نیچے دب کر کچل کر مر جائے، کسی پہاڑ کی بلندی سے اپنے آپ کو کود کر اپنے آپ کو ہلاک کر لے۔ اس طرح کی بد دعائیں ماں باپ کبھی جل کر بھن کر اولاد کی زندگی سے تنگ آ کر اس طرح کے بد دعائیں کلمات نکالتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا لا تدعوا علی اولادکم، اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو۔ کیوں کہا ایسا؟ اس لیے کہا کہ ماں باپ کی دعا اور بد دعا کو اللہ قبول کرتا ہے۔ کہیں آپ غصے میں آ کر اپنی اولاد کے لیے بد دعا کر دیں گے اور اللہ قبولیت کی گھڑی میں وہ دعا شامل ہو جائے گی، اللہ قبول کر لے گا اور آپ کی اولاد ہلاک ہو جائے گا۔ میرا اولاد بگڑا ہوا ہے، یقیناً آپ ان کے لیے دعا کرے، رات میں اٹھ کر تہجد کے وقت دعا کرے، شکر رات کے ثلث اللیل دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہے، فرض نماز کے بعد دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہے، جمعہ کے دن دعا کے قبولیت کے اوقات ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ میرا اولاد بگڑا ہوا ہے، اللہ اس کی اصلاح کرے۔ اب ان کے لیے اپنے علماء سے بڑے بزرگوں سے بھی دعائیں کرائیں، حلال طریقہ سے، تعویذ استعمال نہ کرے سدھرنے کے لیے اور بگڑنے والی چیزیں دعا کرائیں، خود دعا کرے، اس کے لیے بد دعا نہ کرے، پورے طور پر کوشش کرے کہ اولاد ہماری بگڑی ہوئی ہے، کم از کم اس کی اصلاح ہو جائے۔ آپ اس کے لیے بد دعا نہ کرے، سدھارنے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالی ضرور بھی ضرور ایک نہ ایک دن آپ کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کے اولاد کے حق میں قبول ہو جائے گی اور اولاد کامیاب ہو جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اپنے اولاد کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ دعاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی طاقت یہ رکھی ہے۔ ہم ہمیشہ یہی آپ سے گزارش کرتے رہتے ہیں کہ ہمیشہ دعا کریں، یقیناً ہماری دعائیں رائے گا ضائع وغیرہ نہیں ہوتی۔ اس کے اللہ تعالیٰ سنی تمام باتوں کے اوپر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے